غارت گری نہیں چاہتے مگر ہٹلر اور ہٹلر کی ذریت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا مزاج ہوتا ہے قتل و غارت گری کا، ورنہ عام انسانوں اور بادشاہوں کا مزاج بھی یہی ہوتا ہے، بغیر قتل و غارت گری کے، بغیر لوٹ مار کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے صلح صفائی کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے ہمارے پاس اتنی حکومت، تم جس لولو پنجو حکومت کو لے کر چل رہی ہو اور سونے اور جواہرات کے چند چیزیں دے کر ہمیں مرغوب کرنا چاہتی ہو، سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ایسا ہے جس پر گھوڑا کھچر لید اور پیشاب کرتے ہیں۔ چنانچہ آنے والا یہ قافلہ پہلے ہی مرغوب ہو چکا تھا، مگر بہرحال بادشاہ کا قافلہ تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، بات چیت ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم جس طرح کی دھمکیاں لے کر اور لالچ دے کر تم میرے پاس آئے تھے، یہ لالچ اور دھمکیاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، میں تمہارے اوپر ایسے لشکر کے ذریعے سے لشکر کشی کروں گا کہ جس لشکر کے سامنے تم ٹک نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی پیغام لے کر جب یہ لوگ واپس آ گئے تو بلقیس نے کہا بجائے کہ میں جھگڑے کے لیے، لڑائی کے لیے فوج کشی کروں گی، اس نے عقل مندی سے کام لیا اور اپنا لاؤ لشکر تیار کر کے خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ابھی بلقیس کا لشکر چلا ہی تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے کہا لہا عرش عظیم، اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کا تخت ہے اس تخت کے ساتھ ہی ہم اس کا استقبال بھی کریں گے، اور تخت لانے سے ہمیں اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہماری طاقت کتنی بڑی ہے، اور وہ تخت یہاں پر پہنچ جائے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہم نشینوں سے، اپنے وزراء سے اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ کون ہے جو اس کے عرش کو یأتینی بعرشہا قبل ان یأتینی مسلمین، یأتونی مسلمین، کون آدمی وہ ہے جو اس کے تخت کو، اس کی کرسی کو اس کے یہاں پر آنے سے پہلے لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بی قبل ان تقوم من مقامک، ہیکل جن نے یہ کہا کہ میں آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں کر لا سکتا ہوں۔ وہیں پر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لاؤں گا؟ قرطبی نے بھی، ابن کثیر نے بھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا، اور بعض روایت کے اندر قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالصات بھائی تھا جس کا نام تھا آصف برخیہ۔ اس بندے کو اللہ رب العزت نے اسم اعظم کا علم دیا تھا۔ اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ بندہ اس نام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو دعا کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ تفسیر ابن عباس نے لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ وہ اسم اعظم تھا یا حی یا قیوم۔ اسم اعظم کو جب ہم کتابوں کے اندر تلاش کرتے ہیں تو مختلف نام آتے ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ اسم اعظم اللہ کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ بندہ اس اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ ایک بندہ تھا، ایک اللہ والے کے پاس گیا کہ تم مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ اس نے کہا تمہارے اندر وہ میادہ نہیں ہے
کہ اسم اعظم سکھا دو تم اس کو برداشت کر پاؤ گے، اس میں کون سی بات ہے؟ اسم اعظم کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، کہیں گے چلو میرے ساتھ۔ وہ چل دیے، وہ دریا کے کنارے پہنچے، وہاں پر ایک عام آدمی دیہاتی وہ گھاس کاٹ رہا تھا۔ ایک بندہ آیا، پہلے اس گھاس کاٹنے والے کی پٹائی کی، پھر دھکا دیا، جو گھاس کاٹا تھا وہ کندھے پر لا کر چل دیا۔ یہ جو بندہ اسم اعظم کی تلاش میں تھا، اس اللہ والے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھا اب اگر اس وقت میرے پاس اسم اعظم ہوتا، اس ظالم کو میں سبق سکھاتا کہ اس بندے کے ساتھ اس نے کتنا ظلم کیا۔ اس اللہ والے اس عالم ربانی نے کہا تم جانتے ہو اسم اعظم مجھے اسی بندے نے سکھایا جو ابھی پٹ رہا تھا۔ اسم اعظم سیکھ کر کسی کے اوپر ظلم نہیں بلکہ برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ صابر کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ والے خاموش ہوتے ہیں، بےعزتی بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی سنتے ہیں، کبھی کبھی ان کو دھکا مکا بھی دیا جاتا ہے، وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ بدلہ نہیں لیتے۔ اور دیکھنے والا یہ ظالم یہ سمجھتا ہے یہ مجبور ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ والا وہ اللہ والا ہوتا ہے کہ اس کی ایک آہ سے کبھی کبھی بس اتنا زبان سے نکل جاتا ہے، او ظالم میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، یا اوہ، بس اتنی آہ کہنے کی وجہ سے بھی اللہ کی قدرت جلال میں آ جاتی ہے اور اس ظالم سے بدلہ لیتی ہے۔ لیکن عام طور پر اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ ظلم سہتے رہتے ہیں، وہ گالیاں سہتے رہتے ہیں، وہ کسی کا برا بھلا سنتے رہتے ہیں لیکن بدلہ نہیں لیتے، ان کو کچھ نہیں کہتے، خاموش ہو کر ان کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس بندے کو اللہ پاک نے اسم اعظم دیا تھا۔ اللہ والے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بندوں کے لیے نہیں۔ دنیا والے سمجھتے ہیں یہ ملا، یہ مولوی، یہ قاری، یہ حافظ، یہ شیخ الحدیث، یہ ولی کامل، یہ تو ایسے ہی ہے، لچڑ بچڑ ہے، ان کا کیا ہوتا ہے دنیا میں، زمین کے اوپر دھرتی کے اوپر یہ بوجھ ہے۔ حقیقت یہ ہے دھرتی کا سارا نظام اور آسمان کا سارا نظام ان اللہ والوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ میرے اور آپ جیسے کیڑے مکوڑوں کی سے کیا دنیا بھری پڑی ہے؟ یہ اللہ والوں کی وجہ سے اللہ پاک دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اسے کبھی بھی کسی اللہ والے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جو حامل قرآن ہوگا، جو حامل حدیث ہوگا، جو اللہ کا داعی ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، ان اللہ کے ولیوں کو کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ دنیا کے اندر تو یہ درگزر کرتے ہیں، اگر اللہ نے کل قیامت کے دن مجھ سے آپ سے مواخذہ کیا، ویسے تو اللہ والے معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ والے بھی انسان ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہے، جنات نہیں ہے۔ کبھی اگر ان کے دل کو ٹھیس لگ گئی اور دل پر ان نے اس درد کو لے لیا پھر ہماری خیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حواری اور ساتھی آصف برخیہ، اس کو اللہ پاک نے اسم اعظم دیا تھا، اس اسم اعظم کے بولتے انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے اس سارے عرش کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عرش بمانا کرسی، بمانا تخت، ایک عرش اللہ کا عرش ہے، لیکن یہاں پر عرش سے مراد بلقیس کا تخت ہے، بلقیس کی کرسی ہے۔ لیکن ظاہر آیت اور ظاہر الفاظ یہ بتا رہے ہیں یہ آصف برخیہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھی۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کی نقل کی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ اسم اعظم کتاب نہیں، اسم اعظم ایک دعا ہے، اور لفظ یہ کہہ رہے علم من الکتاب، جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کیا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ قال عفریت من الجن، ادھر جن نے یہ کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ جواب دیا صاحب کتاب نے
अनाती कभी कबल अय्यर्तद इलैका तरफुक, आपके पलक झपकने से पहले पहले मैं उसको ले आऊंगा। बस ये कहना था। फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, ये कहने के साथ ही जब यहाँ पर देख लिया तो बिल्कीस का तख्त यहाँ पर खड़ा था। लेकिन अल्लाह वाले हर बात को अपनी तरफ नहीं जोड़ते, उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करते। जो वो अच्छा काम करते, जो नेक काम करते हैं, लोग कहते ओह आपके जरिए से ये इतना बड़ा काम है। कहना ना ना, मेरे जरिए से नहीं हुआ, ये तो अल्लाह ने अपना फजल और करम किया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे। वो इल्म नकली भी था, इल्म अकली भी था। अकल से भी जवाब देते थे और नकल से भी जवाब। नकल कहते हैं कुरान हदीस से, और अकल कहते हैं ज़ाहिर से, अकल से जवाब देना। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने उलूम नाकिला भी दिया और आकिला भी दिया। जब उनकी मौत का वक्त करीब आ गया तो शैतान आकर कहने लगा अल्लाह एक नहीं अल्लाह दो है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी दलील को काट कर कहा अल्लाह एक है। ये मुकालमा चलता रहा यहाँ तक कि शैतान ने 100 दलीलें दे दी और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह हर दलील को काट लिया। आखिर पर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उनके बुजुर्गों को कष्ट हुआ, उनके पीर को कष्ट होने, वहां से कहा कह दे इस कमबख्त को मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। हर बात को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है, अपनी तरफ किसी बात को मंसूब नहीं करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा फौरन कहा ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल जलाल का कमाल है। हम लोग भी अपने दरवाजों पर लिखते हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है। ये जो बिल्डिंग बनी है ये अल्लाह का फजल है। ये जो मेरे पास गाड़ी है ये अल्लाह का फजल है। ये जो मेरे पास कारखाना है ये अल्लाह का फजल है। मेरा जो शोरूम है ये अल्लाह का फजल है। लेकिन हम बात इतनी कर देते हैं, अल्लाह पाक आगे फरमाते लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, मैं तुम्हें ये माल देकर, मैं तुम्हें ये जायदाद देकर, ये दुकान देकर, ये मकान देकर, ये गाड़ी देकर, ये रुपया देकर, लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, ये सब कुछ देकर अल्लाह आजमाना चाहता है मेरा बंदा शुक्र करता है या नाशुक्री कर क्या करने लग जाता है। ये माल मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, अकल के दाखिल होता ना ना। ईमान वाले का काम है हमेशा झुकता रहेगा, अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होता रहेगा। जब भी अल्लाह की नियामत सामने आएगी फौरन अल्लाह के शुक्र के लिए सजदा रेज हो जाएगा और अल्लाह के सामने सजदा करेगा। इसलिए कि अल्लाह पाक कभी देकर आजमाते हैं, कभी लेकर आजमाते हैं। हर हाल में ईमान वाले को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी नियामत, इतना बड़ा इल्म, इतना बड़ा तख्त और ताज देकर फरमाया ये सब कुछ अल्लाह का फजल है। लियब्लुवनी अशकुर व अकफुर, अल्लाह देखना चाहता है कौन शुक्र करता है कौन नाशुक्री करता है। वमन कफर फइन्न रब्बी गनियुन करीम, और जो शख्स नाशुक्री करेगा अपने लिए करेगा, फइन्न रब्बी गनियुन करीम, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज की हाजत नहीं, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं। ये सबक दिया सिर्फ अपनी कौम को नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को। जब तुम्हारे पास अल्लाह की नियामत होगी उस पर शुक्र करना। इधर अपने मजलिस वालों से कहा कि भाई ये जो अर्श आया है, जो कुर्सी आई है, जो तख्ता है, इसको थोड़ा सा बदल दो। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा, इस तख्त को बदल दो। नंजुर अतहतदी अम तकूनु मिनल लज़ीना ला यहतदून, बिल्कीस बड़ी अक्लमंद बनी हुई है, बड़ी पहुंची हुई लगती है, अपने आप को तुर्रम खान कहती है, लेकिन हम जरा उसी अर्श के जरिए से, उसी के तख्त के जरिए से उसको जरा आजमाना चाहेंगे। क्या उसके पास बुद्धि भी है, उसके पास अकल भी है, या वो भी अकल है?
ام تکونوا من الذین لا یہتدون. یہتدون سے مراد ہے ہدایت نہیں بلکہ بدھی. اس کے بعد عقل ہے یا نہیں ہے ہم ذرا آزمانا چاہیں گے. فلما جاءت قیل هكذا عرشک. بدل کیا دیا؟ وہ سائے ادھر سے ادھر سے جتنے 4 پائے تھے سب رد و بدل کر دیا. اور جب قریب آ گئی جو یہاں بیٹھ گئی تو پھر اس سے پوچھا. یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا عرش ہے تمہاری کرسی ہے بلکہ یہ نہیں کہا بلکہ قیل هكذا عرشک. کیا تمہارا تختہ بھی ایسا ہی ہے؟ کیا تمہاری کرسی بھی ایسی ہی ہے؟ تو کیا کہو؟ قالت كأنه هو. یہ نہیں کہا ایسے کہ لگتا تو یہ وہی ہے لیکن چونکہ بدلی ہوئی تھی صرف پائے ادھر سے ادھر کیے ہوئے تھے اس لیے کہا ایسا ہی ہے. اس نے بھی یہ کہا قالت كأنه هو. لگتا ہے ایسی نہیں بلکہ لگتا یہ وہی ہے. اور سن لو سلیمان علیہ السلام ہم آپ کے علم کا اقرار پہلے کر چکے تھے. فلم وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. دل تو ہمارا مان چکا تھا تم ولی کامل ہو تم کوئی پیغمبر ہو تم اللہ کے نبی ہو لیکن آزمائی ضروری تھی تمہارا امتحان لینا بھی ضروری تھا. اور کیوں ایسا کیا؟ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. کیونکہ جس قوم کے پاس وہ رہتی تھی وہ قوم مجوسی تھی. وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی. قوم کو دیکھ کر وہ شش و پنج میں تھی. ادھر سے دیکھا جائے جو حالات میرے سامنے آئے وہ حقانیت کے ہیں لیکن میں اپنی قوم کو جواب کیا دوں گی؟ مجھے کچھ سوچنا چاہیے مجھے کچھ اور امتحان لینا چاہیے. جیسا ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ حکایات صحابہ میں پڑھتے. پہلے بھائی کو بھیجا پھر خود چلے گئے. بھائی کی خبر پر ہی اعتقاد ہو گیا تھا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برحق ہے لیکن خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. بلقیس کا حال بھی یہی تھا. جو قاصد آئے تھے قاصدوں نے کہا تھا وہ واقعی اللہ کا کوئی نبی ہے. وہ عام انسان نہیں عام بادشاہ نہیں ہے لیکن امتحان پھر بھی لینا تھا. اس لیے کہہ رہی ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. کافر قوم کے درمیان رہنے کی وجہ سے وہ شش و پنج میں پڑی ہوئی تھی اور شش و پنج نے ایمان لانے سے روک دیا تھا. اب جب یہاں پر آ گئی راز کھلتے گئے حقانیت کھلتی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے رہنے کا انتظام کیا تھا. آنے والے مہمان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کا انتظام کیا جاتا ہے. حفظ کے زمانے میں میں نے 2 کتابیں پڑھی تھی اس کے بعد مجھے کہیں نہیں ملی. ایک کتاب کا نام تھا شیطان کی سوانح عمری. ایک کتاب کا نام تھا عجائب مخلوقات یا مخلوقات عجائب اس طرح کا نام تھا. اس کے بعد میں نے جو کئی مرتبہ بولی مجھے ملی. اس کتاب کے اندر جب میں نے اس قصے کو پڑھا تھا وہاں پر لکھا تھا کہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا تھا بلقیس کے بدن پر بال ہے اور عورت کے بدن پر بالوں کا ہونا یہ عورت کی خوبصورتی کے منافی ہے. عورت کو اگر داڑھی نکل آ جائے تو یہ عورت کی خوبصورتی کے منافی ہے اور اگر مرد کو داڑھی نہیں نکلے تو یہ مرد کی خوبصورتی کے منافی ہے. اس لیے جو حضرات داڑیاں کٹاتے ہیں وہ ہرگز خوبصورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو خوبصورت ضرور سمجھتے ہیں لیکن داڑھی منڈا کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. مرد تو داڑھی کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے اور عورت بغیر داڑھی کے خوبصورت لگتی ہے. عورت کے بدن پر کوئی بال نہ ہو عورت خوبصورت لگتی ہے لیکن عورت کے سر پر بال نہ ہو عورت خوبصورت نہیں لگتی ہے. یہ آج کل جو عورتوں کا فیشن بن گیا ہے لڑکیوں کا فیشن بن گیا ڈال منڈا یہ سر مڑا کے چلتی ہے ہتھی کٹ بال رکھتی ہے جیسے سے مونڈ چھنا سر مونڈ یہ لکڑی کا منڈا ہوتا ہے ایسی یہ عورتیں ہوتی ہیں. ان کے کوئی خوبصورتی نہیں ہے. یہ ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں خوبصورت ہے. میری بہنوں آپ اس کے ساتھ خوبصورت نہیں ہو. آپ خوبصورت لگتی ہو بالوں کے ساتھ آپ خوبصورت لگتی ہو پردے کے ساتھ آپ خوبصورت لگتی ہو گھر کی ملکہ بن کر بازار کی رونق بڑھ کر. اگر کوئی عورت کوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے میں خوبصورت ہوں تو اس کی غلط فہمی ہے.
اور کوئی مرد بھی یہ سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ بلقیس کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کے بدن پر بال ہے، لیکن بعد میں مجھے یہ معلوم ہو گیا اسرائیلی روایت ہے، حقیقت میں تفسیر میں اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آزمانے کے لیے عقل بھی آزمانی تھی، ممکن ہے اگر وہ اسرائیلی روایت تھی۔ یہ جو آصف برخہ نامی ہے جو چچزاد بھائی ہے، خالزاد بھائی ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، تو ممکن ہے وہ روایت بھی صحیح ہوگی، اور یہ کہا گیا ہو کہ بدن پر بال ہے۔ وہ آزمانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو 5 سٹار ہوٹل کا انتظام کیا تھا، فرض کر لو محل یہاں ہے اور 5 سٹار ہوٹل یہ مسجد کے صحن کے باہر ہے، تو ادھر سے جب یہ داخل ہو گئی تو 5 سٹار ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے بیچ میں تالاب تھا، لیکن تالاب کیسا تھا قرآن نے اس کو نقل کیا۔ قیل لا ادخل الصرح، کہا گیا بلقیس سے محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہاں جی محل؟ وہ سامنے۔ اب اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے اس نے کیا کام کیا؟ فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها، جب اس نے محل کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا تو پانی کا حوض ہے، اس نے پائچے اوپر اٹھانے شروع کر دی تاکہ میری شلوار یا جو بھی کچھ اس نے پہنا ہوگا یہ میری بھیگ نہ جائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انہو صرح ممرد من قواریر، یہ حوض ضرور ہے لیکن اس کے نیچے ایسا شیشہ بچھایا گیا ہے جو شیشہ پانی کی طرح ہے، جو دکھ نہیں رہا ہے لیکن یہ اصل میں پانی کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے۔ تم ایسے چلو، یہ پائجامہ تو پائجامہ، شلوار تو شلوار، تمہارے پیر بھی بھیگ نہیں جائیں گے۔ جموں والے تو سمجھیں گے نہیں، لیکن پہاڑی کشمیر کے اور دیگر علاقوں کے سمجھ جائیں گے۔ سردی کے علاقے میں تالاب کے اوپر تل کا پر لگا، تالاب کے اوپر ایسا شیشہ بن جاتا ہے، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جمع ہوا پانی ہوتا ہے، اور بعض جگہ اتنا سخت ہوتا ہے بندہ اس کے اوپر سے چل کے چلا جاتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جب یہ دل کا پر نہیں ٹوٹ سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کا بچھایا ہوا یہ شیشہ کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس لیے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے اوپر چل جاؤ۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ تو ایسا شیشہ ہے جس کے اوپر بچھایا گیا ہے، حوض بھی ہے لیکن شیشہ ہے، تم پار کر جاؤ۔ جب وہ پار کر کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی تو کہنے لگی، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، واسلمت اور اب میں ایمان لاتی ہوں، اب میں اطاعت کرتی ہوں، فرمانبرداری کرتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، مطلب یہ کہ میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں۔ آج تک جو کچھ میں نے کیا، انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا، لیکن اب میں اسلام لے آتی ہوں، مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان جو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے، آج میں اس پر ایمان لے آتی ہوں، یا اللہ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے، اب مجھے بھی سلیمان علیہ السلام کے امت میں شامل کر دے۔ اس کے بعد بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری۔ آپ کے ساتھ شادی کی یا نہیں کی؟ ایک قول کے مطابق شادی کی ہے، ایک قول کے مطابق شادی نہیں کی ہے، بلکہ اس کو یمن کا بادشاہ برقرار رکھا اور خود سلیمان علیہ السلام اس پر نگرانی کرتے رہے۔ بعض لوگ سوچیں گے عورت کی بادشاہت تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس امت میں عورت کی بادشاہت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی تھی جو جائز تھی، باقیوں ناجائز ہو گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو برقرار رکھا یا معزول کیا، اس کے ساتھ شادی کی یا نہیں کی، قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو چکا ہے 1-2 منٹ کے اندر اندر مسجد کے سلسلے میں جو ہم لوگ چندہ کرتے ہیں، 1 منٹ کے اندر اندر ساتھی جلدی سے کھڑے ہو جائیں اور مسجد کے لیے 100 روپے کا چندہ کریں۔
سبيل الدموع سبيل مريح. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.